بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ نماز کی جگہ کی پانچویں شرط یہ کہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں دوران نماز جسم یا لباس نمازی کا نجس ہو جائے۔ فرض کریں کہ ہمارا جسم یا لباس گیلا ہے اور جو قالین یا جگہ جہاں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ نجس ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم اس قالین پر کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے، فرض کریں کہ پاؤں گیلے ہیں تو جیسے ہی اس قالین پر قدم رکھیں گے پاؤں نجس ہو جائیں گے، یا جگہ پر پاؤں رکھیں گے پاؤں نجس ہو جائیں گے، اور کیونکہ پاؤں نجس ہو جائیں گے نماز نہیں ہو سکتی۔ یا یہ کہ ہمارا جسم کا کوئی حصہ، فرض کریں کہ ہاتھ گیلا ہے یا کپڑے گیلے ہیں، نماز ہم نے شروع کر دی، لیکن جب ہم سجدے میں جائیں گے اور گیلا گھٹنا یا گیلا کپڑا اس جگہ پہ لگے گا تو ہمارا یہ گھٹنا یا کپڑا نجس ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوران نماز ہم نجس ہو جائیں گے اور نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا جسم اور لباس تو سوکھا ہوا ہے لیکن جگہ گیلی ہے، فرض کریں قالین ہے جہاں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ قالین گیلا ہے اور ایسا گیلا ہے کہ جس میں نجاست ہے۔ اب اگر ہم نماز شروع کریں گے، فرض کریں نماز تو ہم نے شروع کر دی، صحیح ہو گئی، لیکن جب ہم سجدہ کریں گے تو اس وقت جب ہم گھٹنا رکھیں گے تو ہمارے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے اور نجس ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی گھٹنا بھی نجس ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ دوران نماز اگر ہم نجس ہو جائیں، چاہے جگہ نجس ہو اور گیلی ہو جس سے ہمارا جسم یا لباس نجس ہو جائے، یا یہ کہ جسم ہمارا پاک تھا لیکن گیلا تھا اور لباس گیلا تھا، جگہ گیلی نہیں تھی لیکن خشک تھی، اور دوران نماز ہمارا جسم یا لباس نجس ہو جائے، تو ایسی دونوں صورتوں میں نماز پڑھنا ایسی جگہ پر اختیار کے عالم میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ تھی پانچویں شرط۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔